خوشوں کی اولادنی اچھی ہے، اس لیے ابھی میں علماء کی تقریر بھی سن رہا تھا، اور اس بغل میں بیٹھنے والے نوجوان بھائی جو ہمارے بیٹھے ہوئے نام تو نہیں جان سکا، اندھیالے میں چہرہ بھی نہیں پہچانا، ویسے کوشش کر رہا تھا کہ چہرہ پہچان میں آ جائے، لیکن چہرہ میں جان نہ سکا۔ اللہ کی پناہ ہے لوگوں، یہ بزم حضور محمد رسول اللہ ہے، اور اس محفل نور میں بیٹھ کر کلمہ پڑھنے والا امتی مسلمان کہلانے والا، اس بزم نور میں بیٹھ کے لوگ کہتا لگا کے ہنس رہے تھے۔ اللہ کی پناہ ہے ایسے نوجوانوں سے۔ اب ہنسنے کی بات یاد آ گئی ہے تو میں ایک بات اور بتا دوں آپ کو، یہ ہمارے ساتھی محترم جناب حافظ باری مولانا محمد قطب الدین صاحب جو میرے ہمرما بھی ہیں اور بچپن کے بڑے ساتھی بھی ہیں، اللہ ان کو جو ہے تمام تر پریشانیوں کو مولا تبارک و تعالیٰ سے دور فرما دے، اللہ ان کو صحت و تندرستی عطا فرما دے۔ یہ علماء جو منبر نور کے جذبہ فروز ہیں، آپ ان سے پوچھو، اور جو ہنسنے والا بے غرض بیٹھ کے ابھی ہنس رہے تھے نوجوان، وہ بھی غور سے سن لیں۔ ہنسی تین قسم کی ہوتی ہے، آپ غور سے سن لیجئے، لیکن آج افسوس کے ساتھ یہ مجھے کہنا پڑتا ہے کہ بچپن میں پڑھنے کے لیے وہ مدرسے ہوا کرتے ہیں، اور جب آدمی جوان اور بوڑھا ہو جایا کرتا ہے تو ان کو پڑھانے کے لیے علماء ہوتے ہیں، اور یہ محفلیں پاک ہوا کرتی ہیں۔ آپ رب کی بارگاہ میں قسم وحدہ لا شریک کی کھا کر کے کہو کہ جناب طارق الدین صاحب اللہ اگر اپنی درسگاہ میں بیٹھ کر کسی بچے کو اگر سبق پڑھائیں، اور آپ کے پڑھائے ہوئے سبق کو بغور سننے کے بجائے اگر وہ ہنسی اور مذاق کو کہا بازی میں اگر وہ بچہ شاگرد ان کا اگر گزار دے، تو بتاؤ نوجوان مسلمان غیور سنی کہلانے والے مسلکی اعلیٰ حضرت کے ماننے والوں، استاد پڑھائے اور شاگرد کہا کرے ہنسے، تو بچاؤ اسے رہتی دنیا تک کبھی وہ کامیابی کی منزل حاصل کر سکتا ہے۔ ایمانداری کے نوجوانوں بات بولو کہ ایک استاد پڑھائے اور شاگرد بیٹھ کے ہنسے تو مجھے کہنے میں دیا جائے نہ وہ یہاں کامیاب ہوگا نہ وہاں کامیاب ہوگا۔ لہذا نوجوانوں بے غیرتی کے پردوں کو قطعی دور کر دو۔ آج دنیا کی تاریخ تو جو ہے وہ ہی ہے، فرسٹ نمبر میں آج بھارت کی تاریخ کیا کہہ رہی ہے، جس کو تم روز متھے کی نگاہوں سے دیکھ بھی رہے ہو اور اپنے کانوں سے سن بھی رہے ہو، پھر بھی آپ کو یاد ہے کہ نبی کے بزم نور میں بیٹھ کر کے تم ہنسی کی باتیں کرو۔ اللہ اکبر، ہنسی کی بات یاد آئی تھی جو میں نے آپ کے سامنے بتایا تھا کہ میں بتا رہا ہوں آپ کو، ہنسنا تین قسم کا ہوتا ہے۔ آپ غور فرماؤ 2 منٹ کے لیے، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ بچوں کو پڑھانے کے لیے مدرسے اور کالج اور اسکول ہوا کرتے ہیں، اور بزرگوں اور نوجوانوں کو پڑھانے کے لیے جو ہے رسول اللہ کا جو ہے رسول اللہ کی جو ہے محفل نور ہوا کرتی ہے۔ ایک ہوتا ہے قہقہہ، آپ غور کرو کیا ہوتا ہے قہقہہ۔ تقریر جو آپ کو اثر سنی تھی وہ مولانا معراج احمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے تقریباً پون گھنٹہ تک انہوں نے اپنے زندگی کی معراج خود کی، اور آپ سبھی حضرات کو آپ کی زندگی کی معراج کرائی۔ آپ نے تقریر سن لیا، اب نصیحتاً تقریباً میں آپ کو سامنے کے دیا ہوگا کہ ہنسنا تین قسم کا ہوتا ہے۔ نوجوان بیٹھ کے ہنسے تو بات نہیں یاد آ گئی۔ ایک ہوتا ہے قہقہہ لگا کے، جس کو مراد اپنے دیہات کی بولی میں کہتے ہیں ٹھٹھا مار کے ہنسنا، اور ایک ہوتا ہے زہق،
اور ایک ہوتا ہے تبسم. یہ علماء حضرات سے پوچھو، یہ حکمران کرام بیٹھے ہوئے ہیں، خیر کہا لگا کہ ہنسنا یہ شریعت محمد رسول اللہ میں منع. آپ غور فرماؤ، اے ہنسنے والا نوجوان، بے غیرت مسلمان نوجوان، نبی کا امتی کہلانے والا اور سنی کہلانے والا، مسلک اعلیٰ حضرت کا ماننے والا، تیری غیرت کہاں مر گئی ہے کہ جب ٹھٹھا مار کے ہنسنا شریعت میں منع ہے تو بتاؤ رسول اللہ کی محفل میں بیٹھ کے ٹھٹھا مار کے ہنسنے والوں کے لیے حکم کیا ہو. دوسری بات، دوسرا ہنسنا ایک ہوتا ہے زہق. زہق اس ہنسی کو کہا جاتا ہے کہ جس میں آواز پیدا ہو لیکن آواز دوسرے تک نہ پہنچے، اور جس میں دانت کی سفیدی دکھائی پڑ جائے، اسے کہا جاتا ہے زہق. اور ایک ہوتا ہے تبسم. اب آپ ذرا مسکرات کے کہتے ہو سبحان اللہ تو تبسم کا مطلب بتا دو. ایک ہوتا ہے تبسم، اے بیٹھ بجا محفل نور میں بیٹھنے والا ہنسنے والا نوجوان، اگر تجھے ہنسنا ہی ہے اس بس نور میں بیٹھ کر کے جو ہے تو کہا لگاتے مت بات کر، تو کہا لگاتے مت کر، بلکہ جب اپنے آقا محمد رسول اللہ کا نام تیرے کانوں تک پہنچے تو تیرے ہونٹوں پہ مسکراہٹ پہ تبسم ہو، اور جب نبی کا نام سن کر تیرے ہونٹوں پہ تبسم کے آثار نظر آئیں گے تو نبی کی نگاہ نبوت اور رسالت جو ہے قمر منور گنبد خضرا سے جو ہے ہمیں آپ کے حالات کو مشاہدہ فرما رہا ہے. اور وہ نبی جس کی بارگاہ میں درود پاک پڑھنا چاہے معصوم خود سے اگر آپ پڑھو تو میرا پیغمبر سے سنا کرتا ہے. اور اگر ہماری آپ کی نسبت جو ہے ساتھ دے دے اور گنبد خضرا کی چھاؤں میں جا کے کھاتے ہو کھڑا ہو کر پڑھو تو میری آقا جو ہے ہمارے آپ کی جو سلام کو یہ پیغام ہم کو کہیں اور سے نہیں ملا ہے بلکہ بنی شریف کی سرزمین سے ملا ہے کہ دور و نزدیک سے سننے والے کو، دور و نزدیک سے سننے والے کو کان والے کرامت پہ لاکھوں سلام. بیٹھنے والا نوجوان کا تو بات سنے گا اسے، جب تو اپنے مصطفیٰ کی بات سنے گا، پیغمبر اسلام کے پیغامات کو سنے گا، جب کسی عالم دین کی جو بات کو تم سنو گے اور سننے کے بعد جب اس میں من لگاؤ گے، دھیان لگاؤ گے، اور جب نبی کی بات کو سن کر کے جو ہے نبی کے ارشادات کو سن کر کے جو ہے اگر تم نے صرف اپنے چہرے پر جو ہے اپنے ہونٹوں پہ جو ہے تبسم کر لیا تو یہ تبسم کرنا کسی اور کی سنت نہیں ہے بلکہ مصطفیٰ علیہ رحمت کی سنت ہے. اور میرے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جو میری سنت کو زندہ کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 100 شہیدوں کا سبحان اللہ. زیادہ دس بچہ میں گزارش کروں گا لوگوں یہ ماحول دیکھ کر کے نوجوانوں کا جو ہے آج بڑے افسوس کے ساتھ ایک کڑوے جوڑے کو میں نے آپ کے کانوں تک پہنچا دیا ہے. آج جو ہے کیا کہتے ہیں آج جب تمہارا یاد ہے کہ تم پیغمبر کی بارگاہ میں پیغمبر کے جو ہے رسول یاسر کے جو ہے مبارک میں بیٹھے پہ بیٹھ کے جو ہے علماء کے بیانات کو سننے کے بجائے جو ہے آپس میں کچھ شریک کرو گے، کہا بازی کرو گے، آپس میں بات چیت کرو گے. بتاؤ اللہ کے پیغمبر جب اپنے گنبد خضرا سے تمہارے حالات کو دیکھو گے تو بتاؤ کل مرنے کے بعد جو ہے جب جو ہے میدان محشر کے اندر جو ہے خدا کے حضور کو حاضر ہونا پڑے گا، مصطفیٰ علیہ رحمت کی بارگاہ میں تمہاری حاضری ہوگی نوجوانوں تو تم کیا جواب دو گے؟ اللہ اکبر. آج حدیث شریف کے مسئلے پاک کا انعقاد کیا گیا ہے. میں نے نہ خطبہ پڑھا ہے نہ میں نے کوئی آیت کریمہ پڑھا ہے، لیکن بعض سے نوجوانوں کی بات پر میرا دور دراز سے سمجھ گیا میں نے آپ کا پیغامات پہنچا دیے. اب آخری بات میں آپ کو کہہ کر جو ہے فیصلے پاک کو ختم کرتے جو ہے سلام و سلامت کر دیا جائے گا. آج جو ہے کیا کہتے ہیں عقیدہ شریف کی محفل مقدس مقدس کا انعقاد جناب حافظ شبلی صاحب، ان کے والد محترم، ان کی والدہ محترمہ اور ان کے
جلالہ سبھی جناب محمد شفیع بھائی نے جو ہے اس مسئلے نور کا انعقاد کیا ہے، اللہ تعالیٰ انہیں دارین کی نعمتوں سے مالا مال فرمائے۔ لیکن ایک مسئلہ ذہن میں یاد آ گیا ہے، جناب حافظ صاحب جو بیٹھے ہوئے ہمارے بزرگان، انہیں بھی معلوم ہے ہمارے عزیز محترم جناب حافظ شریف صاحب جو ہے، عزیز جناب حضرت مولانا جلال احمد صاحب کا جو ہے یہ حضرات تشریف فرما ہے۔ آج جو ہماری ماں بہنیں پوچھا کرتی ہیں کہ مولانا صاحب ایک بات بتاؤ، ہمارا لڑکا اتنے مہینے کا ہو گیا ہے اور کچھ کو ختنہ کروانا ہے، نتیجہ کروانا ہے، اور یہ آپ بتاؤ کہ سال کے اندر اندر کروایا جاتا ہے، اگر دوسرا سال لگ جائے گا تو اس کا خطرہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اس لیے جو ہے اگر سال اگر ہٹ گیا تو اس کو لے جا کر تیسرے سال میں کرانا پڑے گا۔ علماء سے پوچھ لو، ہماری ماں بہنیں بھی بیٹھی ہوئی ہے، یہ ذہن سے قطعی نکال دو، ہر دن ہر منٹ ہر ساتھ ہر سیکنڈ سب کچھ جو ہے رب تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے۔ بچہ دنیا میں جب پیدا ہو، جب تمہیں میسر آئے تم اپنے بچے کی کوئی عقیدہ کرو، اپنے بچے کا خطرہ کرو، اس کے لیے کوئی ٹائم ٹیبل مقرر نہیں ہے۔ ہاں اتنی بات ضرور ہے، میرے پیغمبر نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب بچہ تمہارے گھر کے اندر پیدا ہو تو اس کا عقیدہ 7ویں دن کروایا جائے، اور یہ عقیدہ کرنا یہ مصطفیٰ علیہ رحمت کی سنت و علماء سے آپ پوچھو کہ حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خطرہ مصطفیٰ علیہ رحمت نے پوچھ لیا تھا۔ تو عقیقہ کرنا جو ہے یہ مصطفیٰ علیہ رحمت کی سنت ہے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اپنے سارے نواسے جو ہے حضرت امام حسنین کریمین کا جو ہے عقیقہ کرنا جو ہے میرے آقا علیہ السلام کی سنت ہے۔ اللہ اکبر۔ عقیقہ کے اندر جو ہے حضرت قاری شریف صاحب نے جب صبح عقیقہ کیا ہوگا تو آپ نے دعا پڑھی ہوگی، دعا پڑھی ہوگی، یہ خون کے بدلے میں جو ہے کھال کے بدلے میں جو ہے، اور میں عربی نہیں پڑھ رہا ہوں بلکہ اردو میں اس کا ترجمہ کر رہا ہوں تاکہ بیٹھنے والے کو سمجھ جاؤ، خون کے بدلے میں جو ہے، کھال کے بدلے میں جو ہے، ہڈی کے بدلے میں جو ہے، بال کے بدلے میں جو ہے، مطلب کیا ہے جس بچے کے نام عقیقہ کروایا جاتا ہے تو بال کے بدلے میں جو ہے، کھال کے بدلے میں جو ہے، خون کے بدلے میں جو ہے، اس بچے کے جو ہے جان اور مال کا صدقہ رب کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے۔ شریعت کے مطالعہ نے جو حکم دیا ہے کہ جب تمہارے گھر میں بچہ پیدا ہو تو 7ویں دن اس کا عقیقہ کرو، اگر 7ویں دن آپ کو میسر نہ آئے تو آپ اس کو 21ویں دن کرو، اگر 21ویں دن آپ نہیں کر سکتے ہو تو اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں زندگی میں جب چاہو کرو، چاہے وہ منگل کا دن ہو، چاہے شنیچر کا دن ہو، چاہے بدھ کا دن ہو، کوئی دن ہو، کوئی بھی ٹائم ہو، آپ عقیقہ کرو گے سنت پاک ادا ہو جائے گی۔ ایک بات مسلمان ہو تو سن لو، آج ہماری بہنوں نے گھوشنا بنا رکھی ہے کہ اگر سال کے اندر ہو جائے تو ہو گیا، ورنہ یوں کر کے تیسرا سال کرا جائے گا، بیچ کا سال جو ہے خود کا جایا کرتی ہے۔ آج اس کا معنی مطلب ہے جس کی عالم نے بتایا ہے یا کسی قرآن و حدیث میں کہیں اس کا ذکر ہے یا اللہ کے پیغمبر کی ارشادات میں کہیں آپ کو ملے گا، بزرگان دین کے جو اخبار میں کہیں آپ کو ملے گا۔ اس لیے میری ماں بہنوں جب بچہ پیدا ہو تو پیغمبر کے فرمان کے مطابق اگر اللہ نے تمہیں توفیق دی ہے تو 7ویں دن کر لو، ورنہ جو ہے 9ویں دن کر لو، ورنہ 21ویں دن کر لو۔ اور ہمارے علماء بزرگوں نے یہ فرمایا ہے کہ جب آپ بچہ آپ کو جو ہے اپنے بچے کو عقیدہ کرنے کا جب جو ہے ٹائم وقت آئے تو بزرگوں نے لکھا ہے کتابوں میں یوں آیا، علماء نے بیان فرمایا ہے کہ جس دن بچہ پیدا ہو اس سے ایک دن ہٹا دیا جائے تو ہو جائے گا کام، اور کام جو ہے اللہ کے پیغمبر کی سنت ہوا کرتی ہے۔ تو اس رات دن میں جب تم عقیقہ کرواؤ گے یا خطرہ کرواؤ گے تو کیا کراؤ گے تو یہ اللہ کے پیغمبر کی سنت ادا ہو جائے گی، اور جب مصطفیٰ کے پیغمبر کی سنت ادا ہوگی تو آقا کریم کا وہی فرمان کہ جو میری ایک سنت کو ادا کرے گا، زندہ کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 100 شہیدوں کا ثواب عطا کرے گا۔ زیادہ مانگتے ہیں اپنے ذہن سے تو آپ نکال دو اور علماء سے پوچھنا